دنیا میں سب سے قیمتی اثاثہ انسان کی عمر ہے، انسان کی زندگی ہے۔ اگر انسان نے اس عمر کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا، اگر انسان نے اس زندگی کو، اس 4 دن کی زندگی کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا تو یہ تجارت انسان کے لیے بہت ہی مفید ہے، اس میں بہت بڑا فائدہ ہے انسان کو۔ اور اگر اسی عمر کو، اسی زندگی کو انسان نے فسق و فجور میں استعمال کیا، گناہ کبیرہ میں استعمال کیا، گناہ صغیرہ میں استعمال کیا، اگر اسی عمر کو انسان نے اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کیا، اگر اسی حال میں مر گیا، بغیر توبہ کے مر گیا، اسی حال میں دنیا فانی سے چلا گیا، تو یہ انسان کے لیے بہت ہی بڑا نقصان ہے۔ وہ انسان بہت ہی بڑا دانشور ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا حساب لے۔ وہ انسان دنیا کا بڑا دانشور انسان ہے جو اللہ کے حساب لینے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور گناہوں سے پکی توبہ کر لے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ڈرے، اس طرح ڈرے جس طرح ایک انسان موت سے ڈرتا ہے، جس طرح انسان اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، جس طرح انسان کو جہنم سے ڈر ہے، جہنم کی آگ سے ڈر ہے، انسان کو گناہ کبیرہ سے بھی اسی طرح ڈرنا چاہیے۔ انسان جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ جوانو، انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے، زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، زندگی کے پل گزارتا ہے، جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، اور جس حالت میں انسان کی موت واقع ہوتی ہے، کل قیامت کے دن یہ انسان قبر سے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں یہ مرا تھا۔ جوانو، اگر گناہ کرتے کرتے مرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کا سامنا جب ہوگا، اللہ کے حضور جب پیش کیے جاؤ گے، اس دن بھی گناہ کرتے کرتے ہی اٹھائے جاؤ گے، گناہ کی حالت میں ہی اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس دن تمہیں بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت بڑی ضلالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچانا، ہمیں اس دن کی ضلالت سے بچانا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم پردیسی ہو، پردیس کی زندگی گزار رہے ہو، دنیا میں ایسے رہو، اور جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر۔ فرمایا، بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان۔ جوانو، آؤ میں تمہیں زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سناتا ہوں، زندگی میں انقلاب لانے والا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ قسم ہے اللہ پاک کی، اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا، اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ آپ بھی دل کے کانوں سے ضرور سنیں جوانوں۔ بصرہ کا بازار ہے، ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت انس بن مالک ہے۔ حضرت انس بن مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، اچانک میری نظروں سے ایک ایسا غریبانہ جنازہ گزرا، ایک ایسے غریب کا جنازہ گزرا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے صرف 4 لوگ شامل تھے، جس کو کندھا دینے کے لیے 4 لوگ شامل تھے۔ 4 لوگوں نے اس غریب کو کندھا دیا ہوا تھا، غریب کی میت کو کندھا دینے والے صرف 4 لوگ تھے۔ دائیں بائیں لوگ اس چھوٹے سے غریب سے جنازے کو دیکھ رہے تھے، مگر جنازے میں شامل ہونا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔
جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے جب اس جنازے کی حالت زار دیکھی، اس مرنے والے کی حالت زار دیکھی تو مجھے اس پر ترس آیا، مجھے اس پر رحم آیا، تو میں بھی اس جنازے کے ساتھ چل پڑا۔ کہتے ہیں کافی سفر کر چکے تھے، 4 لوگوں نے میت کو کندھا دیا ہوا تھا، اور ایک عورت تھی جو جنازے کے آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ ایک عورت جنازے کے آگے زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی اور میں پیچھے تھا۔ چلتے چلتے ہم جنازہ گاہ پر پہنچے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس کے لیے قبر کھودنے لگے، جب گورکن نے اس نوجوان کی قبر کھودی، مرنے والے کی قبر کھودی، جب میں نے قبر کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو قبر کے اندر نور ہی نور تھا، قبر کے اندر نور ہی نور تھا۔ گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا تھا۔ قبر کا اندر ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جسے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہوں اور قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اس نوجوان کو قبر کی مٹی کے اوپر نہیں سلا رہے، مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم اسے جنتی بستر کے اوپر سلا رہے ہیں، پھولوں کے بستر کے اوپر سلا رہے ہیں۔ جب لوگ مرنے والے کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، تدفین کرتے ہیں، تو اگر وہ نیکوکار ہوتا ہے نا تو قبر رو رو کے کہتی ہے، رو کے کہتی ہے او تیرا آنا مبارک ہو۔ یہ خوشی کے آنسو رو رہی ہوتی ہے قبر، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو، ہم تجھے ویلکم کرتی ہیں، میں قبر کی مٹی تجھے خوشامدید کہتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں، تیرا آنا بہت بہت مبارک ہو۔ دنیا میں جب جب تو میرے اوپر چلتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اے مرد قلندر نوجوان، اے اللہ کے نیک بندے، اے 5 وقت کے نمازی، اے سچ بولنے والے، جب تو میرے اوپر چلتا تھا تو میں مٹی تیرے قدموں کے بوسے لیتی تھی، میں مٹی تیرے قدم چومتی تھی۔ آج تو میرے اندر آیا، آج تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کس قدر اچھا سلوک کرتی ہوں۔ آج میں تجھے مٹی پر نہیں سونے دوں گی، آج میں تیرے لیے پھولوں کا بستر سجاؤں گی، تو پھولوں کے بستر کے اوپر لیٹے گا، تو جنتی بستر کے اوپر لیٹے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا، حیران رہ گیا کہ قبر کے اندر نور ہی نور ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں اور جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہو۔ خیر ہم نے اس نوجوان کی تدفین کی، نوجوان کو سپرد خاک کیا۔ سپرد خاک کرنے کے بعد ہم نے قبر کے اوپر مٹی ڈالی، قبر کو اچھی طرح مٹی سے بند کیا، مٹی سے ڈھانپ دیا، تو میں نے دیکھا کہ قبر کے سرہانے وہی عورت کھڑی ہو کر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، دعا بھی کر رہی ہے، رو بھی رہی ہے، چیخ بھی رہی ہے، خون کے آنسو بہا بہا کے دعائیں مانگتی چلی جا رہی ہے۔ دعا کرتی کرتی میں نے غور کیا، دیکھا یا تو وہ رو رہی تھی یا پھر اچانک مسکرانے لگ گئی، اچانک ہنسنے لگ گئی، یا تو وہ غم زدہ تھی، یا تو وہ دکھ میں تھی، درد میں تھی، یا پھر اچانک اس کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہونے لگے۔ تو وہ جو 4 لوگ تھے جنہوں نے اس میت کو کندھا دیا ہوا تھا، میں نے ان 4 لوگوں کو پکڑا، میں نے ان سے پوچھا بھائیو سچ سچ بتانا یہ کس کی میت تھی؟ یہ تو نوجوان لگ رہا تھا، یہ کون نوجوان تھا جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا؟ شہر بھرا ہوا تھا، بازار بھرا ہوا تھا بصرہ کا، لیکن بازار والے اس نوجوان کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جنازہ پڑھنا کوئی بھی گوارا نہیں کر رہا تھا، جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے بتایا جائے آخر اس نوجوان نے کون سا ایسا گناہ کیا، کس طرح کی زندگی گزاری کہ کوئی بھی اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر 4 لوگوں نے ہی اسے کندھا کیوں دیا؟ اور وہ جو آگے رو رہی تھی، میت کے آگے چیخ رہی تھی،
وہ کون تھی؟ اور جو ابھی میت کے سرہانے کھڑی ہو کر، قبر کے سرہانے کھڑی ہو کر رو رہی ہے، یہ کون ہے؟ ان چاروں لوگوں نے کہا بھائی ہم تو کرائے کے لوگ ہیں، ہم تو کرایہ لے کر، پیسے لے کر ہم نے میت کو غسل دیا، اس کی قبر کھودی، اس کو کندھا دے کر یہاں تک پہنچے، ہم نے تو پیسے لیے ہوئے تھے، ہمیں پتہ نہیں یہ کس نوجوان کا جنازہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو رو رہی ہے یہ اس کی کیا لگتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں اور زیادہ حیران ہو گیا، حیرت میں پڑ گیا کہ جو جنازہ پڑھنے آئے تھے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، ان کو یہاں تک پیسہ لے کر آیا تھا اور یہ کرائے کے لوگ تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں یہ سننا ہی تھا کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں نے قدم اٹھائے، اس رونے والی عورت کے قریب گیا، پوچھنے لگا اے عورت سچ سچ بتانا کہ تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا نہ پوچھ بھائی، میں اس مرنے والے کی ماں ہوں، اور یہ نوجوان میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا ماں بتا تو صحیح، پورے شہر میں سے تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی شخص نہیں نکلا، شہر آباد ہے، گلیاں آباد ہیں، اور بصرہ کا بازار لوگوں سے بھرا پڑا تھا، لوگ اپنی آنکھوں سے تیرے بیٹے کے جنازے کو چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، جنازہ جاتا دیکھ رہے تھے، مگر جنازہ پڑھنا کسی نے بھی گوارا نہ کیا۔ آخر تیرے بیٹے نے کس طرح کی زندگی گزاری؟ مجھے سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا۔ تو اس عورت نے رو کر کہا بھائی میرا یہ جو نوجوان بیٹا تھا نا، یہ بہت ہی بڑا گنہگار تھا، بہت بڑا بدکار تھا، سیاکار تھا، زندگی میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، اس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہے، اور لوگ اس کے کرتوتوں سے واقف تھے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ جب میں مر جاؤں گا کوئی بھی میرا جنازہ پڑھنا گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن جب میرا بیٹا مر رہا تھا، آدھی روح اندر تھی، آدھی روح باہر تھی، موت کے وقت میرے بیٹے نے میری گودی میں اپنا سر رکھا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رو کر کہنے لگا ماں کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ماں کیا اللہ مجھ جیسے گنہگار کی بخشش کر دے گا؟ میں نے کہا او میرے بیٹے، تو نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، تو نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اب تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہے، اگلی دنیا میں جا رہا ہے، وہاں اللہ کا سامنا ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، پھر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہی کالی شکل لے کر جائے گا، یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل اللہ کو دکھاتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی؟ وہاں پر میرے بیٹے نے ایک جملہ کہا، میرے بیٹے نے کہا اماں مجھے ایک بات تو بتا، اگر میرا اللہ تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے اپنے بیٹے کو جہنم میں پھینک دے، اگر میرا اللہ تجھے ایک لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے مہلت دے بھی دے، تو اماں بتا تو صحیح تو کیا پسند کرے گی؟ مجھے جنت میں ڈالنا پسند کرے گی یا جہنم میں پھینکنا پسند کرے گی؟ ایک دم ماں کی چیخ نکلی، ماں رو کر کہنے لگی، ماں نے کہا او میرے بیٹے، میں نے کہا او میرے بیٹے، اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے مہلت دے بھی دے، میں تو فوراً تیرے گناہوں کو نہیں دیکھوں گی، تیری بدکاریوں کو نہیں دیکھوں گی، تیری نافرمانی کو نہیں دیکھوں گی، میں تیرے کرتوتوں کو نہیں دیکھوں گی، میں فوراً تجھے جنت میں ڈال دوں گی، جنت میں ڈال دوں گی، اس لیے کہ میں تو ماں ہوں، میری ممتا کا تقاضا یہی ہوگا کہ میں بغیر حساب و کتاب کے تجھے جنت میں ڈال دوں۔ یہ سنتے ہی میرے بیٹے نے کہا اماں تو ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے اور مجھے جہنم میں پھینکنا پسند نہیں کرتی، اور وہ رب جو مجھ سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ مجھے جہنم میں ڈالنا کیسے پسند کرے گا؟ بس یہ کہتے ہوئے میرے بیٹے نے کہا اماں جب میں مر جاؤں، اگر ہو سکے تو میری تدفین کے بعد تھوڑی دیر کے لیے میری قبر کے سرہانے کھڑی ہو جانا، اور تو میرے پلے کچھ نہیں، اور تو میں نے کوئی اچھے اعمال نہیں کیے،
میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، اگر ہو سکا، اگر میرے رب کی رحمت جوش میں آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ تیرے قدموں کی خاک کے صدقے، میری ماں کے قدموں کی خاک کے صدقے اللہ میری بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں بتا تو صحیح، یا تو رو رہی تھی یا چیخ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی، تو اللہ سے کچھ باتیں کر رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا کہ تیرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہوئے، اچانک میں نے دیکھا کہ تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، تیری غمیاں خوشیوں میں بدل گئی، تیرے درد خوشیوں میں بدلتے نظر آئے، وہ کیسا ماجرا تھا؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹے کی تدفین کے بعد میں بیٹے کے سرہانے کھڑی ہو گئی، میں رو رو کر اللہ کی حضور التجائیں کرتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اللہ میں ایک ماں ہوں، میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا باپ انتقال کر گیا، اور میں عورت ذات چاہتی دوسری شادی کر سکتی تھی، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی دوسری شادی نہیں کی، میں دن رات ایک کر کے اور ٹائم لگا کے میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتی رہی، عورت ذات ہو کر محنت مزدوری کرتی رہی، اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، بیٹے کی رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالے نکالتی رہی، بیٹے کے منہ میں ڈالتی رہی، میں عورت ذات ہو کر دن رات محنت مزدوری کرتی رہی، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، اللہ میں اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالتی رہی، میں نے اسے اپنا بیٹا سمجھ کر نہیں پالا، میں نے اسے پالا ہے تو تیری مخلوق سمجھ کر پالا، میں نے اسے پالا ہے تو تیرا بندہ سمجھ کر پالا، اللہ میں نے اسے پالا ہے تو میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے، اللہ میں نے جزا بھی تجھ سے ہی لینی ہے، اور آج جزا کا وقت آ گیا ہے، مالک میری گودی میں جزا ضرور ڈالنا، جو میں نے تیری مخلوق کو پالا ہے، میں نے تیرے بندے کو پالا ہے، اس کی جزا یہ دے دے کہ تو میرے بیٹے کو معاف کر دے، تو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے، تو میرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دے، بس اتنا کہنا ہی تھا۔ یا تو میں رو رہی تھی کہ اچانک غیب سے آواز آئی، اے عورت مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری نوکری کی، تیری خدمت کی، مخلوق خدا کی خدمت کی جزا تجھے دنیا میں ہی دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے گنہگار بیٹے کو معاف کر دیا ہے، تیرے گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی ہے، بیٹے کی بخشش کا فیصلہ سننا ہی تھا کہ میرے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمودار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کی خاک کا صدقہ گنہگار بیٹے کی بخشش کر دی، اور مانگنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، مانگنے کا سلیقہ بھی ہو۔ جوانوں، آج کے لوگ، دنیا کے لوگ ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے لوگ ہمیشہ نیک انسان سے محبت کرتے ہیں، اچھے انسان سے محبت کرتے ہیں، مگر ایک میرا اللہ ہی ہے جو برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، برے انسان کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ زندگی ملی تھی رب کو راضی کرنے کے لیے، ناراض رب کو منانے کے لیے، مگر آج وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ صاحب نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر آخرت کی زندگی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو پھر دنیا کی زندگی اپنے رب کی مرضی پر گزار۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں رب چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہی جو تو چاہتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔